حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروح میں آیا، ساروح سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا ہے. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہے اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا. میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں، اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا، اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے. وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا. حضور نے ملک الموت سے پوچھا اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، تمہیں پتہ ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے. کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں. اس کی تکلیف اس کو پتہ ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں اے اسرائیل بتا، یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟
मचल कर कहेगा फरिश्तों से, अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम कहते हो क्या कहता था दुनिया में, क्या कहता था, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, और सुन्नी तो यही कहेगा फरिश्ते उठाएंगे कब्र में। क्या कहता था अगर पूछते हो तो हम सच सच बोलेंगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो इनको कहते थे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में। क्या क्या कहते थे सब बताओ, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। सब याद करके जाओ, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो क्या क्या कहना है। मैं बोलूंगा हाँ मैं ये कहता था, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो औला, हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे हाशमियत, चिरागे खानदाने अशरफिया, मुईनुल मशाइख वल मिल्लत, हज़रतुल अल्लाम सैयद मुईनुद्दीन अशरफी अल जिलानी, सदर आल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा और असीर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर सुन्नियत अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बानी रज़ा अकेडमी, मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाइबान रसूल, मेहमानान रसूल, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना बारिक व सल्लिम सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वालिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। गुफ्तगू का आगाज करने से कबल ही मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की ये महफिल रसूल जिस तारीख में मुनाकिद की गई है वो अजीम तारीख है, यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमसी तारीख के एतबार से देखा जाए तो 20 अप्रैल मेरे आका की विलादत का दिन है। आज आप लोग मौलूद मुस्तफ़ा में शरीक हैं और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मौलूद मुस्तफ़ा में जब बंदा शरीक हो तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने आंखों से और अपने जिस्म से नहीं, अपने दिमाग और दिल के साथ हाजिर हो। महफिल की बेअदबी जरा बराबर भी ना हो, क्योंकि जिस महफिल में आप आए हैं वो मौलूद मुस्तफ़ा की महफिल है। बावजू होना चाहिए, बोलने वाले को भी सुनने वाले को भी। और फरमाया गया है कि जब मौलूद मुस्तफ़ा में कोई बैठे तो वो तसव्वुर हुजूर के जुल्फों का किया करे, वो तसव्वुर रुखे मुस्तफ़ा का किया करे, और हंगामा आराई से वो बेपरवाह रहे, इसलिए कि बात महबूब की हो रही है।
میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا، کیا کہیں مفتی صاحب، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. کیا کہیں یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا. کئی راہیں دی، کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دہر میں موج میں دہر کی آغوش میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے.
اور میرا امام یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت پر 1,00,000 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، جی کیا کہیں، قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قسط مختصر۔ اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف سے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، تو شانہ سب نبیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتنے مہر علی کی تیری ثنا، گستاخ اکھے کی تھی جا اریا۔ اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر اخیر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے، عشق رسول کی گرمی کو۔ نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف۔ یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے۔ مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے
सरवर व आका, हम फकीरों की सरबत, हम गरीबों की सब कुछ हमारे लिए वही जो सहाबा ने कहा, अबी व उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, शारी व दमी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया व उखराया फिदा का या रसूल अल्लाह। उस मुहसिने कायनात पर कुछ लब कुशाई करना, कुछ बोलना, हकीकत में उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि हकीकत में ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये सारी सीरत की मजलिसें क्यों होती हैं? या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है? मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदहसराई भी की जाएगी, उसी की मदहसराई की जाएगी। आज बस मैं कौनों फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है? ये किसका अक्स जमाल है? सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी थू कलम भी थू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शानें किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियां मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है, 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। ये नामो निशान जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़यामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया है। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक नहीं, मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब
ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो, यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा। आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्र बनाते हैं। मियां अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहां से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे, और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़अ यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़अ यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर है तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़अ यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थीं, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सबने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ, सुभानअल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज।
ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے. دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ ہیں. حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے. ہر لفظ کو، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا. علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں، ایسے اٹھائے گا. اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے، حدیث بیان کرے، مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا. ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں کسی کے نہیں. اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے. ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش، بہت اچھے، پتہ ہی نہیں کیا خبر ہے. بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے، ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم. لا ادری، ہاں لا ادری، کیا بات. اس کے اوپر نہیں پتا. تمہیں تمہاری نسب کا نہیں پتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں. میں گناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروخ میں آیا، سارو سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود. مفتی سلمان علی صاحب قبلہ. جس کے دادا کا نام پتہ نہ ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھا ہے، جس کا ہر باب محفوظ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں. میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے. یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے. والدین کریمین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वो तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम, अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया। जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहां बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है। आज मौलूद मुस्तफा है इसलिए शजरे मुस्तफा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक, ये जो मैंने बयान किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने की नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो अचानक आग कदा बुझ गया, वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा 2 नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी थी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके, हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। क्या बात है, यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की जुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है, मैं आपको बताता हूं। फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते, वो जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब और गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है
جب کبھی سچے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی کوئی آمد کی بات کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. بے شک بے اس شک انقلاب کا اثر آج بھی موجود ہے. انقلاب آتا ہے، کسی کے چولہے ہلتے ہیں، کسی کے در و دیوار ہلتے ہیں، کسی کے اندر نخوت کی آگ بھڑکتی ہے، اور کوئی کسی کو کچھ بھی آنکھ دکھاتا ہے. یہ سب ہو چکا ہے حضور کی آمد سے پہلے. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے بعد کے حالات بھی آپ کو پتا ہے. مختصر انداز میں چونکہ ہر سنی مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھے، بلکہ ہر مسلمان. کیوں؟ اس رسول کو نہیں پڑھا تو پھر کس کو پڑھے گا؟ بے شک کس کو پڑھے گا؟ یہ مجرا کرنے والے نچنیوں کے بارے میں تم پڑھتے رہو گے. ان کا بایو ڈاٹا کیا ہے؟ جو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں ان کے متعلق تم پڑھتے رہو گے. بے شک نہیں، تمہارا شوق، تمہاری جستجو یہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو میں پڑھ لوں، بے شک حضور کی زندگی پاک کو پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حالات زمانہ بہت الگ تھے. اور روایتیں تو یہ بتاتی ہیں پورے مکہ میں اس سال صرف اور صرف جتنے گھروں میں بچے ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے. یہ پیدا ہو. بے شک بے شک سب پیدا ہوئے جو تھے وہ لڑکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں. اور بی بی آمنہ کی گود میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور تشریف لانے کا انداز بھی بی بی آمنہ کہتی ہیں رجب کے مہینے میں مجھے حمل ٹھہرا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے عجیب و غریب جو چیزیں دیکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں. نہ مجھے کبھی حمل کی تکلیف ہوئی، نہ پیر بوجھل ہوتے تھے، نہ سر میں چکر آتا تھا جیسے پریگننٹ عورتوں کو ہوتا ہے. جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے بچے کا، اور ان کے پاؤں بوجھل ہوتے ہیں. کبھی ان کو کھانے میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرانے لگتا ہے. الگ الگ چیزیں حاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں. متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے. بی بی آمنہ کہتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. نہ کبھی متلی آئی، نہ کبھی چکر آیا، نہ کبھی پیر بوجھل ہوئے، نہ طبیعت میں گرانی آئی. بلکہ اس کے برعکس جو حالات تھے، بی بی آمنہ کہتی ہیں رات کو سوتی تو کبھی خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے، اور بشارت دیتے جاتے آمنہ مبارک ہو تیری گود میں کائنات کا آقا آنے والا ہے. اللہ نے اس کو پرچم نبوت ایسا دیا ہے. سب کی بشارتیں سنتے سنتے آ رہی تھی، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آیا تھا. ربیع الاول سے پہلے جو آتا ہے، بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی. یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا. میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے. وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں، اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں. جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو، اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کیا یہ عقیدہ نعرے برا؟ تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود شریف، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، حضور معین المشائخ، حضور اسیر مفتی اعظم ہند. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. ہاں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بی بی آمنہ یہ بتا رہی ہیں رات کا وقت تھا اور میرے گھر پر ایسا لگتا تھا کہ نور کی جماعتیں اترتی جا رہی ہیں. کبھی مجھے گنگنانے کی آوازیں آتی تھیں، اور حوروں کی آوازیں ہوں، فرشتوں کی آوازیں ہوں. صبح صادق کا قریب وقت آیا تھا. اچانک میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں؟ کہا وہ دایا تھیں جو بچہ پیدا ہونے کے وقت عورتیں ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آتی ہیں
ہیں ان کو دایا کہتے ہیں. یہ 3 عورتیں آئی تھیں. بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو؟ اس میں سے ایک عورت نے کہا میرا نام بی بی آسیہ ہے, دوسری نے کہا میرا نام بی بی مریم ہے, تیسری نے کہا میرا نام بی بی حوا ہے. یہ وہ مقدس خواتین جو دنیا کی سب سے افضل خواتین ہیں, وہ حضور پاک کی دایا بن کر کے آئی ہیں. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ولادت کا وقت قریب آیا, اچانک میری آنکھیں بند ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد پلک کیا جھپکی, پھر میں نے آنکھیں کھولی تو حضور پاک کو سجدے کے عالم میں باہر نہ دیکھا. سبحان اللہ. بہرے کوئی تکلیف کوئی درد ذہن نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور وہ بھی منظر بیان کرتی ہیں حضرت بی بی آمنہ کی شان میں دیکھا, کہتی ہیں نہ کوئی آلائش, نہ کوئی ناپاکی, نہ کوئی گندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے دھلے دھلائے ہوئے آئے تھے, نہائے ہوئے آئے تھے, سرما لگائے ہوئے آئے تھے, ختنہ کیے ہوئے آئے تھے. اور حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں سجدے کے عالم میں اس طرح سے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سامنے والا حصہ نظر نہ آئے. وہ کائنات کا آقا و مولا دنیا میں آ رہا ہے تو سجدے کے عالم میں آ رہا ہے. کیا بات ہے. اور جب تشریف لائے بی بی آمنہ خوش تھی کہ گلاب جیسی رنگت جس کو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے. وہ حسن و جمال کا بادشاہ دنیا میں آیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک 3 فرشتے آئے. 3 لوگ آئے, ایک کے ہاتھ میں تشت تھا, ایک کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے, ایک کے ہاتھ میں پانی تھا. اور انہوں نے اٹھایا میرے بچے کو, تشت پر رکھا, پانی ڈالا اور ریشم کے لباس میں ملبوس کیا اور غائب ہو گئے, چلے گئے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی, اجنبی لوگ آئے اور لے کر چلے گئے. کہاں چلے گئے, کون تھے یہ, میرے بچے کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور دوبارہ تشریف لائے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ہم نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے تھے, کیسے؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم تھا مائے کوثر و سلسبیل سے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا جائے اور جنتی لباس میں ملبوس کر کے ان کو لے جایا جائے. لے جایا جائے کہاں پر؟ یہ آنے والے فرشتوں نے اٹھایا اور جتنی کائنات رب تعالیٰ کی بنی ہوئی ہیں ساری کائنات کی سیر کرائی, ہر جگہ یہ اعلان کروایا فرشتوں نے آئی نہیں حکومت, سکہ نیا چلے گا, آئی نہیں حکومت. سکہ نیا چلے گا. اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں اعلان, ملائے اعلیٰ میں اعلان, سارے جنات میں, حیوانات میں, ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, آمد مصطفیٰ حضور معین المشائخ میرے عزیزو, سعید نوری صاحب قبلہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئیں, 2 سال تک دودھ پلایا اور واپس لے آئیں. سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھے. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 6 سال تک رہے اور اپنی ننیحال ایک بار سفر پر تشریف لے گئی. بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی اپنے ننیحال سے, جو مدینہ ہے آج وہ اس وقت یثرب تھا. واپس تشریف لا رہی تھی, مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا. 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے. 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے. جد امجد حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو پھر چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کو لے لیا اور اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے. 11 سال کی عمر ہوئی تو پہلا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا. سفر کے دوران ایک راہب تھا, عیسائی تھا, بڑا عالم تھا. اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا ان قریب ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نور پورے کائنات میں پھیلے گا اور جس کی روشنی سے ہر کوئی ہر جگہ کی ظلمت چھٹ جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور والا رسول ابو طالب کے تمہارا بھتیجا ہے. بشارت دے دی اور کہا ان کے دشمن یہودی ہوں گے, قتل کر دیں گے, ان کو واپس لے جاؤ. واپس لے آئے. ملک شام میں یہودیوں کے قریب نہ جانے دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے. جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو یہ جنگوں میں شرکت بھی آپ نے فرمائی, جو اس وقت کی جنگیں تھی جو حلف الفجار بھی کہا جاتا ہے. اور ان جنگوں میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کا سفر فرمایا.
25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा, जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम और मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के, और हुजूर से कहा इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया है, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर जमा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहां से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का यह अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया। और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए ऐलान नबुव्वत के बाद। 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियो, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियो? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो
جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر زناتے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھی آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی. وہ یوں کہتی تھی ارے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہم سب پر اب شکر واجب ہو گیا ہے. یہ مدینے والوں کی خوشیاں تھی. میرے عزیزو، پہلا سال تھا، دوسرا سال، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، پھر اس کے 1 سال کے بعد غزوہ خندق ہوا، پھر یہ جنگیں ہوتی رہی. تقریباً 17 جنگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی شریف فرمائے. یہ 10 سال کے اندر اس میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے شرف یاب ہونے والی خواتین بھی آئی. حضرت سودا آئی، حضرت میمونہ آئی، حضرت ام سلمہ آئی، حضرت عائشہ بھی آئی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. حضرت عائشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رخصتی لے کر کے آئی. حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ آئی، حضرت صفیہ آئی، حضرت جویریہ آئی، حضرت آخر میں حضرت بی بی میمونہ آئی اور بی بی ماریا قبطیہ آئی. ان کے پیٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے. یہ 6 سال گزرے تھے. 7واں سال تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کے لیے. مکہ والوں نے راستہ روک دیا، پرمیشن نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر جن کا غلبہ اثر اور رسوخ وہ سمجھتے ہیں ہم جسے چاہیں گے پرمیشن دیں گے. میرے عزیزو، یہ غلبہ اور یہ طاقت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، زیادہ دیر کی نہیں ہوتی. آج تم مسند نشین ہو، کل گدھے نشین بن جاؤ گے. کیا کہنے مفتی صاحب، بہت خوب. تھوڑی دیر کی بات ہے اور پھر میں وہ بات کہوں گا تو لوگوں کو پھر وہ ہو جائے گا کچھ دیر کی خاموشی. ارے خاموشی رہو بھائی. ہاں خاموش رہو بھائی. میں سیرت عرض کر رہا ہوں حضور پاک کی، اور ساتھ ہی معزز و موقر و محترم حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں. ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے، اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی، کوئی بلا. اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے کس کو بلایا کس کو بلایا. بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے. میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں، سادھارن سا آدمی ہوں، فتنہ فساد نہیں چاہتا، جنگ و جدال نہیں چاہتا، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے، جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. کیا کہنے، کیا کہنے. ہم یہ کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود، رضا اکیڈمی. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے. راستہ روک دیا، کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے. جنگ کرنے پر آ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی. صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں. حضور نے صلح فرمایا. 6 ہجری کو واپس آ گئے، احرام کھول لیا، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے. یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ، اور معاہدہ ٹوٹ گیا. دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. اب کوئی جنگ و جدال نہیں، قتل و قتال نہیں، لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں، کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں، سب بکھر چکے تھے. اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے.
کہ آوازیں گونج رہی تھی اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے. سبحان اللہ. مکہ پاک کیا گیا، طاہر کیا گیا، صاف کیا گیا. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بتاتا ہوں ایک بات، یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی، وہ اسی لیے کہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی. عثمان غنی نہیں، یہ عثمان بن شیبہ دوسرے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا چابی تو مجھے اندر جانا ہے. کہا تم کو دوں، تم دین چھوڑے ہوئے آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا. چابی نہیں دیا، نہ دروازہ کھولنے دیا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو، یاد رکھو، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. سبحان اللہ. کیا اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے. صبر کرو، انتظار کرو، آج تمہارا غلبہ ہے، چابی تمہارے پاس، تم جسے چاہو روک دو گے. حضور نے فرمایا ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی. اور عثمان بن شیبہ کہتے ہیں میں اس وقت ان کی بات کو ایسی ہی سمجھا، اڑتی اڑتی بات، یہ ایسی ایک بولنے والی بات ہے، تمتراک میں کہی گئی بات ہے. لیکن کہتے ہیں گھر گیا تو مجھے ٹینشن بھی ہونے لگا، محمد نے اب تک جھوٹ تو نہیں کہا، اگر کہا ہے تو کہیں یہ بات سچ نہ ہو جائے. کیا کہنا. لیکن وہ کہتے ہیں میرا یہ ڈر اس وقت ختم ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. وہ کہتے ہیں جو اپنا گھر بھی نہیں بچا پائے، اپنا وطن نہیں بچا پائے، وہ کہاں سے میرے ہاتھ سے چابی چھین پائیں گے؟ سب کچھ تو ان کا ختم ہو گیا، جا چکے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا صرف 6 سال کے بعد واپس وہ رسول تشریف لا گیا. سبحان اللہ. 7ویں ہجری تھی، 10,000 صحابہ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، مکہ میں جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کے ہجوم کے ساتھ جب آئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا. یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا. ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا. سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے ایبر میں آیا، ایبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروخ میں آیا، سارو سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارح میں، اور تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے. یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں، نسب بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ایک بار دیکھا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم صفوں کو درست کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کی آوازیں، اور میرے گھر پر حوروں کے گنگنانے کی آوازیں آتی تھی. پہلی ربیع الاول، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، یہ سارے نشانیاں بی بی آمنہ دیکھتی رہی. کہتی ہیں 12 ربیع الاول کا وقت تھا، یہ 20 اپریل رہی ہوگی. میرے عزیزوں، بی بی آمنہ کہتی ہے اچانک میری پیشانی سے ایک نور چمکا، میں
مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی تھی، عراق میں موجود بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ کلومیٹر ناپ کے دیکھ لینا آج مکہ سے ملک شام کا فاصلہ کتنا ہے، مکہ سے عراق کے بصرہ کا فاصلہ کتنا ہے۔ وہ بی بی آمنہ ہے جس کے پیٹ میں موجود رسول ہیں اور ان کی آنکھیں مکہ سے شام تک دیکھ رہی ہیں، جس کی برکت سے آمنہ مکہ سے شام تک دیکھتی ہو۔ اس کائنات کے آقا کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا اور 13 سال بعد جب مدینے آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشیاں کیوں نہیں منائی؟ یہ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہم تمہیں تاریخ کی ہر کتاب کھول کر سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بھی بتائیں گے۔ وہ بنو نجار کی بچیاں جو پڑھتی تھیں، آج بھی ہر مسجد سے آواز آتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کیا کہتی تھی؟ یہ دف بجا بجا کر حضور کا استقبال کرتی تھی۔ وہ یوں کہتی تھی، ارے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چھاند آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس روئے زمین پر ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے خطے پر ایک بھی آدمی ایسا نہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ نہ بولتا۔ حضور نے ملک الموت سے پوچھا، اللہ اللہ، یہاں پر آ کر کے میرے جذبات ٹوٹ جاتے ہیں، میرے جذبات ہاتھ دے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں، نزع کے عالم میں، تمہیں پتا ہے سکرات اور نزع کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی ماں باپ کو بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، اپنا نام بھول جاتا ہے موت سے پہلے۔ کھانا پینا تو دور کی بات، اس کے جسم پر مکھی بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتی ہے سکرات کے عالم میں۔ اس کی تکلیف اس کو پتا ہے، وہ کسی کی نہیں سوچتا، اس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نزع میں ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل بتا، یہ جو نزع کا درد ہے کیا میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ مچل کر کہے گا فرشتوں سے، اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تم کہتے ہو کیا کہتا تھا دنیا میں، کیا کہتا تھا؟ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، اور سنی تو یہی کہے گا فرشتے اٹھائیں گے قبر میں۔ کیا کہتا تھا اگر پوچھتے ہو تو ہم سچ سچ بولیں گے، کچھ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم تو ان کو کہتے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں۔ کیا کیا کہتے تھے سب بتاؤ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا سب یاد کر کے جاؤ۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا کیا کہنا ہے؟ میں بولوں گا ہاں میں یہ کہتا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ اولا، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ منبر نور پر جلوہ بار، گلے گلزار ہاشمیت، چراغ خاندان اشرفیہ، معین المشائخ والملہ، حضرت العلام سید معین الدین اشرفی الجیلانی، صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، اور اسیر مفتی اعظم ہند، مفکر سنیت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ بانی رضا اکیڈمی، موقر معزز محترم نائبان رسول، مہمانان رسول، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بارک محمد وسلم معدن سلام الجود وسلام والکرم علیک یا رسول اللہ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہی میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 اپریل میرے آقا کی ولادت کا دن ہے. آج آپ لوگ مولود مصطفیٰ میں شریک ہیں اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو. محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو، کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے. باوضو ہونا چاہیے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے، وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے، اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے، اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے، سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے، کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کیا کہیں مفتی صاحب، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. کیا کہیں یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون،
तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को, उस मुहसिन इंसानियत ने क्या कुछ न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया उस मुहसिन इंसानियत को। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, ये तहकीक व तजस्सुस का जहां था आज वीराना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। अफलातून की खिरत, सुकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। दुनिया के उफक पे दफ़अतन सैलाब नूर का आया। और फिर हम अर्ज ये करते हैं, जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। जहाने हक व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नजीर आया। सुभान अल्लाह। शहीनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को वो खातमुल मुरसलीन आया। सरापा रहमत बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दहर में मौज में बहर की आगोश में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। और मेरा इमाम ये कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, मियां हमारा तुम्हारा क्या हिसाब, हमारा कौन सा शुमार। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सीरत पर 1,00,000 अशार लिखे। सुभान अल्लाह। हुजूर की सीरत पर 1,00,000 अशार लिखे। और उनके अशार में जो आखिरी शेर था वो मैं अर्ज करता हूं, आखिरी शेर था। वो कहते हैं कि कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है। जी क्या कहेंगे। कलम आबला पा है, मदह अभी बाकी है, और हरारते कल्ब अभी बाकी है, मदह अभी बाकी है। वरक तमाम हुआ, मदह बाकी है। उम्र तमाम लिखा, मदह बाकी। उम्र तमाम लिखा, मदह अभी बाकी है। जिसको हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। और सादी शिराजी क्या कहते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। पीर महर अली गोलरवी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मधभरिया। उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। कितने महर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अरिया। और बरेली का इश्क यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम
پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کرتے، عشق رسول کی گرمی کو۔ نعرہ رسالت، عالمی یوم درود شریف۔ یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے۔ مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا اے جنت میرا احترام کر، اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا، کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے سرور و آقا، ہم فقیروں کی سربت، ہم غریبوں کی سب کچھ، ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ، دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ۔ اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا، کچھ بولنا، حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، حضور کی بات کرو۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ میاں چھوڑو اس کو ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے؟ میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی، لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغہ نہیں کیا، منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے، جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، میں صرف اور صرف حضور کی ساتھ پر ہی بولوں گا، اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے، اسی کی مدح سرائی کی جائے گی۔ آج بس میں کونوں پہ کہاں، آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے، یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے؟ یہ کس کا عکس جمال ہے؟ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوح بھی تھو قلم بھی تھو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے۔ یہ صدقہ ہے، آج ہماری عزتیں، آج ہمارے لیے یہ رتبے، یہ شانیں کس بات پر ہے؟ یہ ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے، بات ان کی کرتے ہیں اس لیے ہر دل پر راج کرتے ہیں۔ بات کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عزتوں کو دیکھو۔ میاں میں نے محسوس کیا حضور کی عزت پر پہرا دینے والے کو اگر دنیا میں یہ عزت ہے تو مولا آخرت میں کیا رتبہ عطا کرے گا، کیا شان عطا کرے گا؟ دنیا میں دیکھا ہے 100 سال ہو گئے ہماری محفلوں میں اعلیٰ حضرت ابھی بھی زندہ ہے، مرنے نہیں دیتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے مولا اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ گستاخ آئے چلے گئے، تاریخ کے پنوں میں ابھی نام بھی گم ہو گئے، بہت سارے کیڑے مکوڑے آئیں گے موسم میں اور چلے بھی جائیں گے، چلے جائیں گے،
ان کی تاریخ، ان کے کلام محفوظ نہیں رہے اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا چند سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب بھلا دیے جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے آئے تاریخ کے، ہر سال کوئی نہ کوئی ناجائز ولد الحرام ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بھونکتا ہے، لیکن وہ موسموں کے ساتھ ایسے ہی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو، اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یہ نام و نشاں جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے، نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ، کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک، نہیں میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے۔ ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ ہر چیز محفوظ رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ کو پتا ہے لوگ آج الجھتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر، اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے، نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکریں بناتے ہیں۔ میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہی سب کا استاد بن گیا، یوٹیوب پہ کوئی بھی لچک دار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے۔ آپ نوجوانوں کو ایک سوال بار بار یہ آتا ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور کا دین ایک ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دیا ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ بعد میں آنے کے بعد تم کہتے ہو چلو مان لیا سنی سب حق پر ہے، پھر یہ سنیوں میں یہ حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ چار الگ الگ کیوں طریقے اپنا لیے؟ جب تم کہتے ہو سب حق پر ہے تو یہ چار الگ الگ کیوں ہے؟ حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے گفتگو سے تعلق یہ ٹاپک اگرچہ نہ ہو لیکن جو عنوان سے تعلق رکھنے والی بات ہے وہ میں اتنی عرض کر کے جاؤں گا۔ کسی اور وقت پر اجتہاد کیا ہے، مجتہدین کون ہے، تقلید کیا ہے اور تقلید کیسے ہوتی ہے بات کر لیں گے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل صرف انجینئروں کو سن رہے ہیں، ڈاکٹروں کو سن رہے ہیں، پروفیسر کو سن رہے ہیں۔ ارے دین کی تبلیغ انجینئر کیا کرے گا، ٹھائی لگانے والا، جس طرح سے یہاں سے رفو چکر ہو کر کے کئی لوگ جا چکے ہیں، ایسے ہی نمبر آتا رہے گا۔ تمہارے پاس اگر دین باقی رہے گا تو وہی دین باقی رہے گا جو غوث اعظم سے پلا ہے، جو غریب نواز سے آیا ہے، جو اعلیٰ حضرت سے ہو کر کے آیا ہے۔ دجال اور شیطان ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور جو ان کے مرید ہو گئے ان طوفانوں میں جو بہ گئے، جو باقی رہ گئے انشاءاللہ ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بعد آنے والوں کو بتایا حضور کی تاریخ، حضور کی سیرت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے اور پھر اس کے بعد نماز میں کبھی ہاتھ اٹھواتے نہیں، رکوع کے بعد نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے رفع یدین، پھر رکوع کے بعد بھی اٹھاتے ہیں، پھر نئی رکعت شروع ہو تو اٹھاتے ہیں رفع یدین تیسری رکعت پر۔ تو یہ رسول کو ماننے والے ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں، مسائل میں اختلاف یہ چاروں مذاہب میں،
تو لوگ یہ کہتے ہیں اگر چاروں حق پر ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک رسول کے ماننے والے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نماز ایسے بھی پڑھی، کبھی نماز ویسے بھی پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رکعت باندھ کر کے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو کبھی نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کو دیکھا اور بیان کر دیا حضور کی نماز ایسی۔ بے شک بے شک۔ بعض مرتبہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا رکوع کے بعد، تو ان صحابہ نے کہا رسول اللہ کی نماز ایسی بھی تھی۔ حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، بے شک۔ حضور کی ادائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ حکمت مولا کریم کی دیکھیں کہ یہ چار امام آئے ہیں، چاروں نے حضور کے ایک ایک طریقے کو اپنا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ایک طریقہ لے لیا، امام شافعی نے بھی یہ لے لیا، امام مالک نے بھی ایک طریقہ۔ حضور کی ادائیں الگ الگ موقع پر الگ الگ تھی، سب نے ایک ایک طریقہ لے لیا۔ تم کہتے ہو چاروں ایک ہو جاتے تو حضور کی کچھ ادائیں عمل کے لیے نہیں رہ جاتی۔ امت کو چاہیے کہ حضور کی ہر ادا پر عمل کرے، کوئی شافعی بن کر، کوئی حنفی بن کر، کوئی مالکی بن کر، کوئی حنبلی بن کر۔ یہ مولا کی حکمت ہے رب تعالیٰ کی کہ اس کے رسول کی کوئی ادا بھی غائب ہونے نہ پائے۔ جو جو رسول نے کیا ہے وہ صبح قیامت تک زندہ رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عالمی یوم درود شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تم کہتے ہو ایک ایک ادا محفوظ۔ میرے عزیز و حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی محفوظ، ایک حرف بھی آگے پیچھے کیے بغیر صحابہ نے وہ الفاظ محفوظ کیے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے کلمات ویسے محفوظ نہیں ہیں جیسے رسول اللہ کے محفوظ، حضور کے الفاظ جیسے محفوظ ہیں، کسی کے محفوظ نہیں رکھے گئے ہر لفظ کو۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھا لے گا کیسے وہ بتاتے ہیں، ایسے اٹھائے گا، اور علماء کے اٹھائے جانے سے ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بے شک بے شک۔ جب حضور نے یہ فرمایا تھا تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا۔ کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں، مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے ایک شک۔ صحابی ہیں روایت بیان کرے، حدیث بیان کرے، مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا۔ کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ادا کے ساتھ الفاظ محفوظ ہیں، کسی کے نہیں۔ اور بھونکنے والوں کو دیکھنا چاہیے ان کا کیا محفوظ ہے۔ ارے تمہارے باپ کے اوپر جاؤ تو ڈیش ڈیش ڈیش، بہت اچھے، بہت پتہ ہی نہیں بہت خوب بہت خوب۔ بے شک کیا خبر ہے۔ حق ہے۔ بہتوں کو ان کو پوچھو تمہارا دادا کون ہے، ہو سکتا ہے دادا تک تو چلے جائیں پر دادا نہیں معلوم۔ لا ادری، ہاں لا ادری، بات ہے، کیا بات۔ اس کے اوپر نہیں پتا، تمہیں تمہاری نسب کا نہیں پتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہو اور تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب باپ سے، دادا سے، پردادا سے، اس کے اوپر سے نہیں۔ میں گناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے یانش، ان کے پاس آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور آیا، ادریس علیہ السلام سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے تھے سام، ان کے پاس یہ نور مصطفیٰ آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالخ میں آیا، شالخ سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالخ میں آیا، فالخ سے راؤ میں آیا، راؤ سے ساروخ میں آیا، سارو سے راہو میں، راہو سے ناحور میں، ناحور سے تارخ میں، اور تارخ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ یہ میرے آقا کا سفر بتا رہا ہوں۔
ہوں، نسب بتا رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے یہ نور منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے بیٹے تھے نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یارب میں، یارب سے تیرح میں، تیرح سے مقوم میں، مقوم سے عدد میں، عدد سے عدنان میں، عدنان سے معد میں، معد سے نزار میں، نزار سے مدر میں، مدر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نظر میں، نظر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لؤی میں، لؤی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے سیدنا عبداللہ میں آیا، سیدنا عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پیٹ میں آیا، اور 12 ربیع الاول 20 اپریل کو اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عالمی یوم درود. اللہ مفتی سلمان علی صاحب قبلہ. جس کے دادا کا نام پتہ نہ ہو وہ اتنے لمبے شجرے پر سوال اٹھائے، جس کا ہر باب محفوظ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں ان سے بھی کہتا ہوں جو دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اور چہرے پر مسلمان بنے پھرتے ہیں. میرے آقا کو کہتے ہیں ان کے ماں باپ کافر تھے، یہ آج بھی کتابوں میں لکھ مارتے ہیں. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی سوال ہے. والدین کریمین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوی رسول اللہ فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا ایمان ثابت کرتے ہوئے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کو منتقل کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیرہم. اللہ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق میں جو سب سے بہتر تھے اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں حضور کو پیدا کیا، جو سب سے بہترین گھر تھا حضور کو اس میں پیدا کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں میرے عزیزو یہاں بہت طویل گفتگو کرنا نہیں ہے. آج مولود مصطفیٰ ہے اس لیے شجرہ مصطفیٰ میں نے عرض کیا، اور میرا یہ وجدان ہے حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام تک یہ جو میں نے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اوپر تک، بلکہ عدنان سے اوپر تک، ان میں اگرچہ روایات میں اختلاف ہے لیکن میں نے جو صحیح سیرت مصطفیٰ کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود وہ شجرہ آپ کے سامنے رکھا. شجرے اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے برکت کے لیے رکھا. اور یہ میرا گمان ہے کہ ان ناموں میں اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ سال بھر تک اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ بھی فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ سب کو پتا ہے. ہر ربیع الاول شریف پہ آپ سنتے بھی ہیں 1000 سال تک جو آتش کدا جل رہا تھا ایران میں، جس کو بجھنے کی نہیں دیا جاتا تھا، پجاری 1 منٹ بھی بجھنے نہیں دیتے تھے. حضور کی ولادت کے دن وہ اچانک آگ کدا بجھ گیا، وہ آتش کدا بجھ گیا. سب حیران تھے کہ اچانک ہوا کیا ہے. اور بحیرہ ساوا سماوا 2 ندیاں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے ایک ندی ایسی ہے کہ جو کبھی نہیں سوکھی، وہ سوکھ گئی ایک ہی دن میں. ایک ندی ایسی تھی کہ جو کبھی پانی اس میں آیا ہی نہیں تھا، سوکھی رہتی، وہ اچانک بھر گئی. اور کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا. فارس کا بادشاہ جس کے محل میں زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی اور اس کے کنگورے گر گئے. اس نے سارے نجومیوں کو بلایا اور پوچھا میرا قلعہ اتنا محفوظ کہ 1,00,000 لوگ مل کر اسے توڑ نہ سکیں، ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا تھا، ہوا کیا ہے میرے قلعے کے اندر؟ یہ زلزلہ کیسے اور یہ دیوار کیسے؟ نجومیوں نے حساب کتاب کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. کیا بات ہے. یہی جواب دیا ہوگا انہوں نے. آئی نئی حکومت. آج عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے
जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, अल्लाह नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है। मैं आपको बताता हूं, फारस में ये किला था बहुत बड़ा, और बादशाह किसरा वो बैठा है, और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो, जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक। कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, जाएंगे, बेशक बेशक। बहुत मिस्ल फारस नज्द के के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से, हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है। ये अजीब और गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था, इनकलाब आया था। देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक। उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। बेशक। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है, और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में चूंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े, बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे। इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे। नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात जमाना बहुत अलग थे। और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए, सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं। और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं, रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीजें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। न मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, न पैर बोझल होते थे, न सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके पांव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मजा खत्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है। अलग अलग चीजें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमिना कहती है, जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरअक्स जो हालात थे। बीबी आमिना कहती है, रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते
आमिना मुबारक हो, तेरी गोद में कायनात का आका आने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है। सबकी बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक कि सफर का महीना आया था। रबीउल अव्वल से पहले जो आता है, बीबी आमिना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती है अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका। मैं मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल है और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं। जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो, उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा? तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दुरूद शरीफ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं, रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं। कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहां से आई हैं? कहा वो दाया थी, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थीं। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हव्वा है। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, वो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई है। हजरत बीबी आमिना कहती है विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द सह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है न कोई आलाइश, न कोई नापाकी, न कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका और मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए। एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था। और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को, तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहां चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहां पर? ये आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, सिक्का लिया चलेगा, आई नहीं हुकूमत,
سے کیا لینا چاہیے؟ اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں اعلان، ملائے اعلیٰ میں اعلان، سارے جنات میں، حیوانات میں، ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آمد مصطفیٰ، حضور معین المشائخ میرے عزیزو، سعید نوری صاحب قبلہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا اور واپس لے آئیں۔ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش میں تھے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ 6 سال تک رہے اور اپنی ننیحال ایک بار سفر پر تشریف لے گئی۔ بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی اپنے ننیحال سے، جو مدینہ ہے آج وہ اس وقت یثرب تھا، واپس تشریف لا رہی تھی۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا۔ 6 سال کے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی آمنہ کی تدفین فرمائی اور اس کے بعد واپس آئے تو دادا عبد المطلب کی کفالت میں تھے۔ 8 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے۔ جد امجد حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تو پھر چچا ابو طالب نے حضور کی کفالت کو لے لیا اور اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ 11 سال کی عمر ہوئی تو پہلا تجارتی قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا۔ سفر کے دوران ایک راہب تھا، عیسائی تھا، بڑا عالم تھا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا ان قریب ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کا نور پورے کائنات میں پھیلے گا اور جس کی روشنی سے ہر کوئی ہر جگہ کی ظلمت چھٹ جائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ نور والا رسول ابو طالب تمہارا بھتیجا ہے۔ بشارت دے دی اور کہا ان کے دشمن یہودی ہوں گے، قتل کر دیں گے، ان کو واپس لے جاؤ۔ واپس لے آئے، ملک شام میں یہودیوں کے قریب نہ جانے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو یہ جنگوں میں شرکت بھی آپ نے فرمائی، جو اس وقت کی جنگیں تھی جو حلف الفجار بھی کہا جاتا ہے، اور ان جنگوں میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کا سفر فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، آپ کی دانائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت سارے مکہ میں مسلم تھی، ہر کوئی عظمت و احترام سے دیکھتا تھا۔ پھر جب تجارت کر کے کافی مال نفع کا لے کر واپس تشریف لائے، مکہ کی سب سے طاہرہ، پاکیزہ، عفیفہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ جو بیوہ تھیں، 2 شوہر سے ان کے انتقال ہو چکے تھے، 2 شوہر پہلے، انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی پہلی شادی مبارک، پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے نکاح کر کے ازدواجی زندگی شروع فرمائی۔ آپ کی اولاد ہوئی، حضرت زینب ہوئی، حضرت رقیہ ہوئی، حضرت ام کلثوم ہوئی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا ہوئی، حضرت عبداللہ ہوئے، حضرت قاسم ہوئے۔ 6 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور جب یہ حالات زندگی آگے بڑھتی گئی، مکہ والوں میں آپ کا عزم، آپ کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ آپسی جھگڑے فسادات ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اشارے سے کئی قبیلوں کے وہ مسئلے جو کئی سالوں سے انحل تھے، لا ینحل تھے، وہ حل کر لیے جاتے تھے۔ پھر جب 40 سال کی عمر پاک ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، خلوت میں عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ فرشتہ آیا جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر کے اور حضور سے کہا اقرا، کہا پڑھو۔ حضور نے کہا ما انا بقاری، 3 بار کہا۔ اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا، 5 آیتیں اتری، اتر کر غار حرا سے وہ سوئے قوم آیا، جہاں کو اندھیروں سے نکالنے والا وہ رسول تشریف لایا غار حرا سے۔ اور جب تشریف لائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ والوں کو جمع کیا، اپنے نبی آخر الزماں ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ ماننے والوں نے مانا، چڑھنے والوں نے چڑھنا شروع کیا، دشمنیاں یہاں سے شروع ہوئی اور جھگڑے فسادات شروع ہوئے۔ صحابہ جو بنتے چلے گئے حضور کے، شروع میں غریب تھے، کمزور تھے، ضعیف تھے، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ 50 سال کی عمر پاک تھی، رسول پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था, 7वां साला हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था, आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ, आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया और फिर 50 साल की उम्र पाक थी हुजूर की जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम आते गए और इधर सहाबा की परेशानियां। बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाजमा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियों, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियों? उनसे ये कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूं। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबुव्वत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार कर के भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तला अल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी। मेरे अजीजों, पहला साल था, दूसरा साल, फिर जंग बदर हुई, फिर उसके बाद 1 साल के बाद जंग उहद हुई, फिर उसके 1 साल के बाद ग़ज़वा खंदक हुआ, फिर ये जंगें होती रही। तकरीबन 17 जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नबी शरीफ फरमाए। ये 10 साल के अंदर उसमें कई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से शरफ याब होने वाली ख़वातीन भी आई। हज़रत सौदा आई, हज़रत मैमूना आई, हज़रत उम्मे सलमा आई, हज़रत आयशा भी आई। ये 2 हिजरी की बात है। हज़रत आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुखसती लेकर के आई। हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत हफ्सा आई, हज़रत सफिया आई, हज़रत जुवैरिया आई, हज़रत आखिर में हजरत बीबी मैमूना आई और बीबी मारिया किब्तिया आई। उनके पेट से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हजरत इब्राहिम भी पैदा हुए। ये 6 साल गुजरे थे। 7वां साल था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उम्रा के लिए। मक्का वालों ने रास्ता रोक दिया, परमिशन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जिनका गलबा असर और रसूख है वो समझते हैं हम जिसे चाहेंगे परमिशन देंगे। हम मेरे अजीजों, ये गलबा और ये ताकत ज्यादा देर की नहीं होती, ज्यादा देर की नहीं होती। आज तुम मसनद नशीन हो, कल गधे नशीन बन जाओगे। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत खूब। थोड़ी देर की बात है और फिर मैं वो बात कहूंगा तो लोगों को फिर वो हो जाएगा कुछ देर की खामोशी। अरे खामोशी रहो भाई, हाँ खामोश रहो भाई। मैं सीरत अर्ज कर रहा हूं हुजूर पाक की और साथ ही मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर और मोहतरम
حضرت العلامہ سید معین میاں صاحب قبلہ بھی یہاں ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات بھی ہیں، لیکن میں آپ سب کو اعتماد میں رکھتے ہوئے، اطمینان دلاتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی جملہ نہیں ہوگا جو آپ پر آفت بنے گی، کوئی بلا۔ اور ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ والے سارے لوگ یہ پریشان ہوتے، کس کو بلایا کس کو بلایا۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آ رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ بات ہوتی ہے۔ میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں میاں میں نارمل سادھارن سا آدمی ہوں، سادھارن سا آدمی ہوں، فتنہ فساد نہیں چاہتا، جنگ و جدال نہیں چاہتا، لیکن بات وہی کرتا ہوں جو دل میں اترتی ہے، جو میرے دل پر لگتی ہے وہ بات عرض کرتا ہوں۔ اور اگر یہ جرم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، ہائے ہائے ہائے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دی جائے، درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ کیا کہنے کیا کہنے، ہم یہ کہیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی یوم درود، رضا اکیڈمی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 ہجری کو مدینہ طیبہ سے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ جا رہے تھے، راستہ روک دیا، کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے، جنگ کرنے پر آ گئے تھے، لیکن میرے آقا نے صلح فرمائی۔ صحابہ کہتے رہے کہ ہم صلح نہیں کریں گے، ان سے جنگ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ حضور نے صلح فرمایا، 6 ہجری کو واپس آ گئے، احرام کھول لیا، راستے میں حدیبیہ کے مقام پر مدینہ تشریف لائے۔ یہ صلح مکہ والوں سے ٹک نہ پائی 1 سال سے زیادہ، اور معاہدہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ اب کوئی جنگ و جدال نہیں، قتل و قتال نہیں، لڑنے والوں میں طاقت بھی نہیں، کوئی جمع ہونے کو تیار بھی نہیں، سب بکھر چکے تھے، اور 10,000 صحابہ اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ آوازیں گونج رہی تھی، اور پھر وہ پہلی اذان مسجد حرم میں گونجنے لگی بلال حبشی کی آواز سے۔ سبحان اللہ، مکہ پاک کیا گیا، طاہر کیا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بتاتا ہوں ایک بات، یہ مجھے بات بہت اچھی لگتی ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ میں جو کہتا ہوں نا کچھ دیر کی خاموشی، وہ اسی لیے کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے ایک بار خانہ کعبہ کے پاس آئے تھے، اور حضور کو خانہ کعبہ کے اندر جانا تھا، اور دروازے کی چابی عثمان بن شیبہ کے پاس تھی۔ عثمان غنی نہیں، یہ عثمان بن شیبہ دوسرے، ان کے پاس چابی رہتی تھی، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ حضور نے کہا چابی دو، مجھے اندر جانا ہے۔ کہا تم کو دوں، تم دین چھوڑے ہوئے آدمی، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑے ہوئے ہو، تم کو چابی ہرگز نہیں دوں گا۔ چابی نہیں دیا، نہ دروازہ کھولنے دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھو، یاد رکھو، ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا اسی کو